ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے۔ ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں ایک بار آپ نے پڑھنا ہے اور ذرا آپ نے محبت سے پڑھ کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے، تو آج تو ویسے بھی درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، تھوڑا اور اچھا کر دیں۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ جتنی آپ محبت سے پڑھیں گے کرم بھی اتنا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ درود پاک کے لیے تو بزرگوں نے لکھا ہے اللہ معاف کرے، اگر یہ دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو یہ پھر بھی قبول ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نہ وہ وقت آئے کہ ہم ان کا نام دکھاوے کے لیے لیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر دکھاوے کے لیے کو پڑھے تو پھر بھی قبول ہے، تو پھر اگر کوئی محبت میں پڑھے گا تو ہیں۔ ایک بار پیچھے جو اچھا پڑھا ہے آپ نے، ایک بار اور جی، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں نا، پڑھ کے بھی لطف آیا ہے، سن کے بھی لطف آیا ہے، لیکن بس ایک دکھ ہے کہ کہنا پڑا ہے، کہنا پڑا ہے۔ اگر آپ بغیر کہے پڑھ دیتے تو، لیکن یہ ہے کہ کہنا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بس کوشش آپ سب فرمایا کریں کہ کہنا نہ پڑے۔ اور میں پاکستان میں بھی کہتا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا کہ جس دن کہنا نہ پڑا، جیسے آپ نے یہ اب آخری بار پڑھا ہے، آپ نے بغیر کہے پہلی بار پڑھ دیا، تو پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائے گے۔ تو جتنی دیر حضرت جی یہی حالات رہے نا کہ ان کے نام کے لیے کہنا پڑا، تو پھر اچھے دن نہیں آئیں گے۔ اب جو مرضی کر لیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کو جس دن کہنا نہ پڑا حضرت، آپ نے بغیر کہے پڑھ دیا۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بیٹھا دوست کہے نہیں پڑھے جاتے ایسی مولوی بھی چپا گیا، تو میں کہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا، ہم نے اس طرح نہیں پڑھا تھا حضرت۔ اور انہوں نے کس طرح کہا ہے؟ محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، جب تو ذکر کرے نا تو تیرا انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ اب سچ بتائیے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں سارے، میں بھی بڑی دور سے چل کے آیا ہوں اور خوش آمد تو میں کرنے آیا کوئی نہیں، سچ بتائیے گا ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ضرور کہے گا کہ سارے بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اور میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جب آپ اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے۔ ابھی حضرت اللہ پاک نے ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا ہے، ابھی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھو، بہترین گرم مسجد ہے۔ پکی بات ہے حضرت صاحب نے انتظامیہ میں نے بعد میں آپ کے لیے بڑے اچھے لنگر کا بھی بندوبست کیا ہوگا، اتنے نہ قالین سی نہ کچھ، ادھر تو ادھر تلواریں تھیں حضرت، ادھر تو حضرت بلال تھے، نیچے کوئلے تھے حضرت، اور انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد کے نعرے لگائے ہیں حضرت۔ اتنے تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے حضرت، نہ کو ابو جہل ہے، نہ کو ابو لہب ہے، نہ کو عتبہ ہے، نہ کو شیبہ ہے، نہ کو ولید بن مغیرہ ہے، نہ کو فرعون ہے، نہ کو نمرود ہے، نہ کو قارون ہے، نہ کو حامان ہے، نہ کو شداد ہے، نہ کوئی ابن زیاد ہے، نہ شمر ہے، نہ یزید ہے، حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جی جو ان حالات میں نہیں نہ پڑے گا پھر کام زیادہ خراب ہوگا۔ ان سے تو ہم نے امتحان مانگے اور انہوں نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، وہ تم قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے ہیں، تم قلینوں پہ بھی بیٹھ کے نہیں پڑھتے،
اس لیے حضرت اس کو نا تھوڑا سا چینج کریں حضرت. شاید آپ احباب کے مائنڈ میں پتہ نہیں کدھر سے یہ گھس گیا ہے کہ مولویاں نہیں پڑھنا ہے. سب نے پڑھنا ہے. کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں نے صرف مولویوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ کہیں نہیں لکھا کہ داڑھی صرف مولوی رکھیں گے ادھر. یہ کہیں نہیں لکھا کہ سر پہ ٹوپی صرف مولوی رکھیں گے ادھر. کہیں نہیں لکھا ادھر. سب نے کرنا ہے ادھر. لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی مولوی پڑھیں, ہم کیوں پڑھیں نہیں. کیونکہ 2-3 باتیں میں نے آپ بس پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت یہ ماحول یہ رنگ لے کے آئیں کہ جب ان کا نام لینے کی باری آئے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. کوئی اور جس نے نہیں پڑھا میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا حضرت کا. ہاں اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر ہوگا, پھر ہمیں پوچھا جائے گا تیری ڈیوٹی سی تو کیوں نہیں آکھیا ہے, پھر ہمارا. لیکن اگر ہم نے کہہ دیا اور آپ نے نہیں پڑھا آپ کا نقصان ہے. اور قرآن کریم حضرت وہ کتاب ہے جو ہو چکا وہ بھی بتائے گا, جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا, اور جو ہونے والا ہے قرآن وہ بھی بتائے گا. بکری بات ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں حضرت, کوئی جستجو ہی نہیں کرتا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے حضرت. تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے حضرت جی, جس نے نہیں پڑھا تو پھر قرآن کہتا ہے سورہ فجر 30واں پارہ حضرت. پھر قرآن کیا کہتا ہے پھر اس دن کیا ہوگا, پھر بندے کے پاس بندہ فریے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا, کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا بندہ پھر اس دن کہ میں نے کیوں نہیں کیا ہے, میں نے داڑھی شریف کیوں نہیں رکھی, میں سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتا تھا, میں نے کیوں نمازیں نہیں پڑھی. میں جس کو بڑا کچھ سمجھتا رہا ادھر تو کسی نے پوچھے ہی نہیں آیا کہ تو یوں کیوں نہ جائے. پوچھے کسی نے نہیں, مجھے کسی نے بات ہی نہیں ہوئی. مانچسٹر کی برمنگم کی بات ہی نہیں کی کسی نے. وہ تو یہی پوچھ رہے ہیں 10 کر کے کیا ہے, 10 نمازاں کتنے نہیں, ذکر کیوں نہیں کیا, درود پاک کیوں نہیں تھا پڑھا, قرآن پاک کیوں نہیں تھا کھولا ہے. میری بات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ میری گاڑی کی تو بات ہی نہیں ہوئی, وہ میرے جو برانڈ کے کپڑے تھے, وہ آئی فون کی تو کسی نے بات ہی نہیں کی ادھر کوئی. وہ تو پوچھ ہی یہ رہے ہیں کہ ہاں قرآن ادھر. قرآن میں پھر اللہ کہتے ہیں جہنمی جہنم میں, جنتی جنت میں. قرآن کہتا ہے دونوں کی آپس میں باتیں ہوں گی. ظاہر ہے حضرت جی اللہ معاف فرمائے ساری جنت میں جائیں جی, لیکن ظاہر ہے بھائی ہونا تو ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے حضرت, تو قرآن کہہ رہا ہے جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں, تو بات آپس میں کیا ہوگی. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. قرآن کہہ رہا ہے جو جنت والے ہیں نا وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر. میں بھائی عین ترجمہ نہیں کر رہا, مفہوم ہے. ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں آ گئے, دنیا میں تو ساتھ ساتھ تھے ہم. ما سلککم فی سقر, تم کیوں ادھر آگ میں آ گئے, کیوں جہنم میں آئے. تو پھر قرآن کہتا ہے جو اہل جہنم ہے وہ جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے حضرت کسی کا نقصان نہیں ہوگا, میرا نقصان ہوگا. اور اقبال نے, حضرت نے اقبال کو پڑھا, اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. آپ کے خیال میں اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا. نو سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہ صرف اس نے پردے ڈال رکھے ہیں حضرت, ہم سن نہیں سکتے. باقی حضرت اس وقت ادھر کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کا ذکر نہیں کر رہی ہے, کیونکہ اگر وہ حجاب اٹھا دے ایک پاؤں اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. یہ لکھا ہے, بخاری کی بھی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, جس کا مفہوم ہے یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت تھی. صحابہ علیہم رضوان کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے, ساتھ ہم نوالوں کی تسبیح سن رہے تھے. ہم کھاتے ہیں نا نوالے, وہ روٹی توڑی, اس کو سالن میں ڈپ کیا, یا اگر خشک سالن ہے تو اس میں تھوڑا سا سالن لیا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم کھا رہے تھے, ساتھ ہم نوالوں کی تسبیح سن رہے تھے. صحبت مصطفیٰ کی برکت تھی کہ وہ حجاب اٹھے ہوئے تھے اور نوالوں کی تسبیح سنائی دے رہی تھی. یہ اگر حضرت حجاب اٹھ جائے تو ایک قدم نہ آپ اٹھا سکیں. اس طرح اللہ کا ذکر ہو رہا ہے حضرت, ہر چیز اس کے ذکر میں محو ہے حضرت, ہر چیز اس کے ذکر میں کھوئی ہوئی ہے.
ایک قدم نہ اٹھا سکیں نا، ہم بیٹھ نہ دیکھیں نا، مجھے اگر اس کی تصویر سنائی دے تو بیٹھوں گا اس پہ، مجھے اگر گونگلو کی تصویر، ٹماٹر کی تصویر سنائی دے تو دل کرے گا اس کو کھانے کو؟ نہیں یار، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیسے کہوں اس کو؟ اس لیے اس نے پردے ڈالے باقی. یہ لکھا جی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. قلب مبارک میں خیال آیا کہ شاید اس وقت جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں تنہا ہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک نے وحوش و طیور کو حکم دیا، اونچی ذکر کی صدائیں بلند کرو، اٹھاؤ حجاب سارے. پردے اٹھ گئے، سارا جنگل ذکر الہی سے منہ اٹھا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں عرض کی، رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لیا، زمین کے نیچے بھی کو تیرا ذکر کرتا ہے. فرمایا میرے کلیم زمین پہ اپنا عصا، اضرب بعصاک الارض، آپ نے زمین پہ عصا مارا، زمین پھٹ گئی، نیچے سے پانی ابلتا دکھائی دیا. فرمایا اس پہ عصا مارے، عصا مارا، پانی ہٹ گیا، دیکھے اندر سے سیاہ رنگ کا پتھر نکلا. فرمایا اس پہ بھی عصا مارے، اس پہ بھی عصا مارا تو اندر ایک سبز رنگ کا جانور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا. میں نہیں کر رہا. تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. وہ پتہ نہیں یہ افواہ ہے یا کیا ہے، کیونکہ میرے بھی ظاہر فیملی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے ہیں بھی چھوٹے چھوٹے، بڑا بیٹا بھی 10-12 سال کا ہے. تو افواہ اڑی ہوئی ہے جی پاکستان میں زلزلہ آنا ہے، تو سارے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا ہے. لیکن ایک پکا آنا ہے حضرت، وہ پکی بات ہے، آنا ہی آنا ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا. مجھے کتنے فون آئے بچوں کے، میں کوئی نہیں پتر، اللہ وارث ہے، بس یہ ہے کہ توبہ کرو کثرت سے اللہ کے حضور. یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. جب اس طرح ننگا پن ہو، جب اس طرح ناچ گانے ہوں، جب اس طرح شراب عام ہو، اس کی حدود کو توڑا جائے، اس کو للکارا جائے بار بار جائے، تو پھر یہی ہونا ہے نا. اور کیا ہونا ہے؟ اور وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا لینا؟ تو کریم ہے نا جی رب، میں کیا عذاب دے کے لینا؟ تو بھی تو اپنے کام چیک کرنا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو بھی تو اپنے کام چیک نہ کر. کریم رب ہے، وہ تو اتنا کریم رب ہے کہ وہ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا چور پکڑا گیا. آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ خرابیاں بھی تب سے ہی ہوئی ہیں جب یہ سزائیں ختم ہوئی ہیں. یہ پاکستان پھر ہے نا 15-16 ٹنڈے حضرت جی، تو یہ نہ کہڑا چوری کرتا ہے جی، پھر نہ اتنے حضرت جی ہاتھ نہ ہوں جنہاں دے. میں دیکھتا ہوں چوری کیسے کرتا ہے کوئی. اسلام سخت نہیں ہے، اسلام ایک قانون دیتا ہے حضرت جی، تاکہ پتہ ہے حضرت جی سب چور نے چوری کرنے جاتا ہے، چھوٹنے کا بندوبست اس نے پہلے کیا ہوتا ہے. پھر نا اتنے ٹنڈے حضرت جی، میں دیکھنا کون چوری کرتا ہے ادھر حضرت جی. وہ سنگسار کیا جائے نا زانیوں کو، میں دیکھتا ہوں کیسے زنا ہوتا ہے حضرت. ادھر چونک میں کھڑے کر کے حضرت جی یہ معاملات بالکل حضرت ختم ہو جائے گا سارا کچھ، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی. ادھر ایک خرابی کی وجہ یہ بھی ہے حضرت، کیونکہ مجرم کو پتہ ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اندھا قانون ہے حضرت. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے جب وہ قاضی لگے نا اس کی وہ ہاتھ اتروانے، وہ جلاد نے وہ تو وہ رو پڑا اور قاضی سے کہتا ہے حضرت میرا ہاتھ نہ کٹیں، ایک بار مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں. فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے عرض کی جی. تو فرمایا پھر تجھے کیوں لے جاؤں؟ حضرت عمر تو کبھی تجھے رعایت نہیں دیں گے، وہ تو بڑے سخت ہیں حدود اللہ کے معاملے میں، ایسے نرم ہیں لیکن حدود اللہ کے معاملے میں نہیں. انہوں نے کہا جی آپ لے جائیں، آگے میں جانوں، امیر المومنین جانے. کیونکہ حضرت وہ لوگ سزا دلوا کے خوش نہیں ہوتے تھے، وہ معاف کرنے والے لوگ تھے، وہ معافی کو پسند کرتے تھے حضرت. اس لیے قاضی نے کہا چل بھائی لیے چلتا ہوں. وہ لے گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. حضرت چور ہے، اس کی چوری پہ بھی گواہ موجود ہیں، خود بھی قرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. میں ہاتھ کاٹنے لگا، کہتا ہے جی ہاتھ نہ کاٹو، حضرت عمر کے پاس لے جاؤ، اب آپ حکم فرمائیں اس کا کیا کرنا ہے. آپ نے بھی وہی سوال، ویسے چوری کی ہے؟ کی ہے. فرمایا پھر معاف کیوں کروں؟ اب ذرا چور کا جواب سنیے گا. فورس کرتا ہے حضرت معاف مجھے اس لیے کر دیں کہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے.
اور پکڑا گیا. تو حضرت ایک موقع تو بنتا ہے نا, یہ کیا ہوا, پہلی چوری پہ یاد کاٹ دو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کریمی پہ کتنا یقین تھا. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, ایک تو چوری بھی کرتا ہے پھر اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. اس نے عرض کی حضرت جھوٹ کیا ہوا؟ فرمایا تو کہہ رہا ہے میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی اور پکڑا گیا. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے. اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو کون بچے حضرت جی؟ یہ جو ہم پھر رہے ہیں نا, اور ہم سمجھتے ہیں اپنی شیاری سے پھر رہے ہیں, یہ ہم کو بڑے چلاک ہیں, ہمارے تعلقات بڑے ہیں حضرت. ابھی ادھر سے معافی ہے حضرت. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ بڑوں بڑوں کو پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید. یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. وہ تو کریم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم. کیا لاڈ ہے اس آیت میں حضرت, کیا لاڈ ہے. ما یفعل اللہ, یہ زلزلہ آ گیا, ما یفعل, بندے اپنے اعمال دیکھ. ہم نے تو کئی بار تجھے معاف کیا, کئی بار تیرے پردے ڈالے, کئی بار تجھ سے حلم والا معاملہ کیا, کئی بار اگنور کر دیا, لیکن تو للکار رہا ہے ہمیں, بار بار للکار رہا ہے. اس لیے حضرت آج کر لو, وقت ہے حضرت, اور وقت جا رہا ہے حضرت. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے. عارف کھڑی جی, رومی کشمیر, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ, کیا کمال لکھا حضرت. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے. پھر بابا فرید بھی بولے, فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اللہ حضرت جی جڑا سو جے اسی انہوں فرید مندا ہی نہیں ہے حضرت. فرید کہاں سوتے ہیں حضرت, لیکن تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت. فرمایا اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. لیکن ہم تو سفید بال آنے سے بھی باز نہیں آئے حضرت. ہم تو سفید بال آنے سے بھی باز نہیں آئے کہ نہیں بندے آؤ, باز آ جائے, باز آ جائے. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ, ایک قبر پہ سے گزر ہوا. انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی, اللہ کی حضور دعا فرمائیں کہ اللہ اس قبر والے کو ہمارے لیے زندہ کرے تاکہ ہم اس کے لیے اس سے نا موت کے بارے میں کچھ سن سکیں. حضرت آپ نے 2 نفل ادا کیے اور دعا کی رب کریم قبر والے کو زندہ کر. قبر شک ہوئی حضرت, اور لکھا ہے جی کہ تفسیروں میں کہ وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ جناب سام کی قبر تھی حضرت, اللہ کے نبی کے بیٹے کی قبر تھی, اور جلیل القدر نبی حضرت جناب نوح علیہ السلام. لکھا ہے جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر آئے نا تو داڑھی اور سر کے بال ٹوٹل سفید ہے. اللہ اس کی حضرت بیٹھے ہیں حضرت. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے, جناب آدم علیہ السلام, آپ کی امت جناب نوح علیہ السلام, جناب شیس علیہ السلام, جتنے ہی انبیاء تھے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں آئے. آپ نے جب پہلی بار اپنی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھا نا, کیونکہ دیکھا پہلی بار تھا, تو عرض کی رب کریم یہ کیا ہے؟ تو فرمایا میرے خلیل اس سے تیری بزرگی میں اور اضافہ کروں گا. وہ سفید بال ہمیں دے کے کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگ بن جا. ایسی ویر چوکرے بڑی پھرنے ہیں. وہ سفید بال دے کے کہہ رہے ہیں بزرگ بن جا, ہم تجھے بزرگی دے رہے ہیں. ایسی ویر ٹنڈو منڈو بنی پھرنے ہیں حضرت. بھائی وہ تو دے رہے ہیں نا حضرت جی, سفید بال دیے نا کہ بندے ان بعد آ جا, چھڑ دے ان پیڑے کام بڑے کر لینا, تو ان کی کٹنے میں سفید آ گئے چھوڑ دے, باز آ, بڑا کر لیا, واپس آ جا, موڑ آیا واپس. تو کوئی نہیں حضرت, ہم نے ان سے بھی کچھ نہیں سیکھا حضرت. تو وہ کیونکہ حضرت شام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور ان کے دور میں تو بال سفید ہی نہیں ہوتے تھے. جب وہ قبر سے باہر نکلے تو بال ٹوٹل سفید. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام سے پوچھا, آپ نے فرمایا سام آپ کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے,
آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ سفیدی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی نا، تو آپ کے بال تو کالے ہونے چاہیے، سفید کیسے ہو گئے؟ تو آگے سے حضرت شام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب میرا انتقال ہوا تھا تو میرے بھی سیاہی تھے، سفید کیسے ہوئے؟ کہا جب مجھے قبر سے باہر جانے کا حکم آیا نا تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا، اس خوف سے سفید ہو گئے۔ کون ہے جی؟ اللہ کے نبی کے بیٹے۔ اور اسی کون ہے؟ 2023 دیاں جلباں، ڈر ہی کسی نے نہیں ہے کسی کو ڈر؟ کسی بیٹھے بندے کو کوئی ڈر ہو کہ پیش ہونا تھے جا کے؟ ڈر ہو تو ہم یہ حرکتیں کریں، پھر ہماری نماز چھوٹے، ہم دھوکہ دیں، ہم جھوٹ بولیں، اسی لیے سارا ڈر ہی نہیں کسی کو کہ پیش ہونا ہے۔ کا اس خوف سے کہ وقت آ گیا اللہ کے حضور پیش ہونے کا، اس خوف سے سفید ہو گئے ہیں حضرت۔ بلکہ مجھے ادھر کا تو نہیں پتا پاکستان میں تو، بلکہ ادھر بھی میں نے بڑے لوگوں کے منہ سے سنا ہے حضرت تو چور، تو چتر، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے۔ اللہ حضرت بیٹھے ہیں، یہ بہار شریعت کا مسئلہ ہے، جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ کون ہے جو دیکھ سکے حضرت؟ اور پھر کھڑی رو کے کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میجے بھی منہ کالے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، باب الصوم ہے، باب الحج ہے، باب الجہاد ہے۔ فرمایا کسی کو 1 دروازے سے، کسی کو 2 دروازوں سے، کسی کو 3 دروازوں سے آواز آئے گی۔ فرمایا وہ میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر اس دروازے سے جنت میں آئی ہے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب جناب سیدنا اللہ اکبر، لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کاش اے پرندے تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تو چشموں کا پانی پیتا ہے، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہوگا ابو بکر۔ 2023 والوں کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ تو کافروں کا عقیدہ اگلا کنے ڈٹھا بھائی، ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا تو عقیدہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، اگلا کنے ویکھے، کس نے دیکھنا جی اگلا جا کے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ دیکھنا ہے، جانا ہے، زندہ کیا جانا پھر دوبارہ۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے کیا تو سمجھتا ہے میں نے تجھے ایویں بنا دیا اور تو واپس میرے پاس نہیں آئے گا؟ تو آئے گا میرے پاس واپس۔ وہ تو کافر تھے حضرت، وہ اس کو وہ بسیدہ ہڈیاں مل گئیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آیا، ہڈی سے ہڈی ماری، جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں ہڈی پوری۔ وہ نبی علیہ السلام کو آگے سے کہتا ہے اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، سوال نبی پاک علیہ السلام سے کیا گیا، جواب اللہ دے رہے ہیں۔ فرمایا مویز سے کہیں کل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ارے میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں سے بنا لیا، ان ہڈیوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا، بس ختم فنش۔ ساڈا عقیدہ نہیں ہے، ساڈا عقیدہ پیش ہونا ہے۔ وہ تو حضرت اس کو تو حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ادھر لکھا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا، لوگوں نے عرض کرنی حضرت یہ کیا؟ فرمانا دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا۔ یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے، تو آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے، قرات بالجہر تھی، اونچی قرآن پڑھنا تھا، جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتھے بریک لگ گئی، رونا شروع کیا، ہچکی بد گئی، غش کھا کے گر گئے، پیچھے سے کوئی بندہ آگے ہوا، اس نے نماز مکمل کروائی، نماز مکمل کروا کے انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بریک لگ گئی، آگے ہی نہیں گئے۔ پھر میں جب ادھر پہنچا تو خوف آیا، ڈر آیا کہ تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کا خوف آیا کہیں آگے سے جواب ہی نہ آ جائے، چپ جھوٹیا، سارے جھوٹ ہماری بارگاہ میں بولے گا،
سارا دن رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو طبیبوں کے پاس جاتا ہے اور ہمیں آ کے کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ روزی کے لیے بھی جانا جائز، طبیب کے پاس جانا بھی جائز، لیکن تقویٰ خوف اللہ کا اس قدر ادھر خوف ہی نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی حضرت تشریف فرمائیں، یہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھے حضرت، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا حضرت، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا حضرت، ڈائریکٹ حضرت علی پاک سے فیض پایا، ڈائریکٹ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فیض پایا، اتنے جلیل القدر تابعین ہیں حضرت۔ لکھے ایک دن حضرت کے دوست ملنے آ گئے آپ کو، تو حضرت کا سین گیلا تھا، وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ ان اس علاقوں میں وہ اوس تو پڑتی کوئی نہیں، تریل جنہوں ہی پنجابی کہنے ہیں، کہ جس کی وجہ سے سین گیلا ہو، اور نہ ان علاقوں میں پانی اتنا تھا کہ سین گیلا کیا جائے۔ اس نے آپ کے خادم سے پوچھا بھی حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ وہ کہتا ہے جی صبح میں نے کھانا بنانے کے لیے تندور میں نا آگ لگائی، تو آپ کو پتہ ہے جب آگ کی ابتدا ہوتی ہے نا تو آگ باہر آتی ہے، وہ جب کوئلوں میں رچ بس جاتی ہے پھر باہر نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آگ لگائی تو آگ تندور سے باہر نکل آئی، تو حضرت تشریف لے آئے، تو یہ آگ دیکھ کے ان کو جہنم کی یاد آ گئی، اور جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ حضرت جی وہ کچھ بھی نہیں کر کے ڈرتے تھے حضرت جی، اور دکھ یہ ہے حضرت جی سارا کچھ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے تھے لیکن ڈرتے بڑا تھے، ہم سارا کچھ ہی کرتے ہیں لیکن ڈرتے کوئی بھی نہیں، اس کچھ نہیں کرتے تھے پھر بھی ڈر، ہم سب کچھ کرتے ہیں کوئی ڈر نہیں، پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا، زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا، یہی ہوگا۔ اور انہوں نے تو خیر تک بس پھر ہر چیز کی بھی ایک مہلت ہوتی ہے نا حضرت، بڑا کچھ حضرت ہوا، کئی بار نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے معاف کیا ہمیں حضرت، کئی بار معافی ہو گئی حضرت، کئی بار معاف کر دیا، تو پھر لیول ہے نا حضرت جی، ادھر ہم نے بھی تو بے وفائی کی حد کر دی ہے۔ میں پاکستان میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو مجمع ہی کچھ نہیں ہے حضرت جی، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت کروائے، کہ جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو، سالگرہ کی دعوت آئی ہو، وہ اس طرح کا کوئی بھی ہو، کوئی منگنی ہو، کوئی نکاح ہو، اور وہ بغیر کسی وجہ کے نہ گیا ہو، مینوں آج تک پاکستان چ نہیں جے لبا بندہ کوئی کہ کسی نے اٹھ کے کھڑا کہو جی ہاں مجھے فلاں جگہ سے انویٹیشن آیا تھا اور میں وجہ بھی کوئی نہیں تھی میں نہیں گیا، ناراضگی بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، کوئی معاملہ بھی نہ ہو، پھر بھی ہم نہ گئے ہیں۔ کوئی مجھے آج تک پاکستان میں بندہ نہیں ملا حضرت جی جو یہ اٹھ کے کہہ سکے جی مجھے فلاں جگہ سے انویٹیشن نہیں آیا، میں خود نہیں گیا یا جان نہیں سکتا تھا تو میں نے کسی اور کو بھی نہیں بھیجا، نہیں کچھ اس طرح کے مل گئے، انہوں نے کہا جی میں خود نہیں گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو یا اپنی فیملی میں سے کسی کو بھیج دیا، تو پھر میں آگے سے کہتا ہوں ہم وہی بے وفا ہیں جن کو ایک شادی کا کارڈ آئے نا تو ہم برمنگم سے، ہم جو ہے نا نوٹنگم سے ہم جناب رش ڈیل چلے جائیں گے، ہم جناب وہ جو ہے نا لنڈن چلے جائیں گے حضرت۔ میں نے کہا ہم وہ بے وفا ہیں جن کے محلے میں اس کا گھر ہے اور وہ روز ہمیں 5 بار بلاتا ہے، ہم کوئی نہیں جاتے ہیں، تو پھر زلزلہ ہی بنتا نا حضرت، کیا بنتا پھر وہ، اتنی بے وفائی حضرت، ایک کارڈ آئے ہو گئے حضرت، ود فیملی گئے حضرت، میرے محلے میں اس کا گھر ہے حضرت، 5 بار روز بلاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے تجھے کیا، تو اپنے کام چیک کر، وہ جس نے بلایا نہ تیرا خالق، نہ تیرا مالک، نہ تیرا رازق، نہ تیرے نفع کا مالک، نہ تیرے نقصان کا مالک، تو چلا گیا بھی تو فیملی، میں تیرا خالق بھی، میں تیرا مالک بھی، میں تیرا رازق بھی، تیرے نفع کا تیرے نقصان کا مالک، میں بلاؤں تو ہے، بلایا بھی بھائی فجر کا حضرت بڑی لمبی بھی قرات کر لیں پھر بھی فجر کی نماز 15 منٹ سے اوپر نہیں جا سکتی۔ میں سورہ مزمل پڑھوں اکثر جو میں پڑھتا ہوں حضرت فجر میں اگر پاکستان میں،
سورہ مزمل پڑھوں یا سورہ رحمان نصف پڑھ دوں، اس 15 منٹ ہوتے نہیں کہ رات ہوں، خود خیال آ جاتا ہے نہیں یار اتنی آزمائش نہیں پیچھے کھڑے والوں کو. اللہ نے اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہوئی ہے کہ پیچھے کھڑکھلوتا بندہ تانگ نہیں ہوئے گا، اس کو لطف آئے گا. لیکن پھر بھی ادھر 15 منٹ فجر کے ادھر زور کے 10 لگا لو، چلو 15 ہی دے لو جی، اس کو کتنا بن گیا؟ آدھا گھنٹہ. عصر کو کتنے دیتے ہو؟ 10 دے لو جی، 40 منٹ ہو گئے. اللہ میں بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہوں ادھر جی. مغرب کو بھی 15 دے دو ادھر جی، 55 بن گئے جی. عشاء کو ادھر جی 20 دے لو، 1 گھنٹہ 15 منٹ. پھر بندیا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہی مانگا تھا نا تجھ سے، تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے. بے وفا، تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، مسجدیں خالی ہیں. آج ادھر جی پاکستان سے کوئی سنگر بلوا لو ادھر جی، آج پاکستان سے کوئی گویا، کوئی انڈیا سے نچنیا بلا لو ادھر، تو پھر کیا ہے جی؟ بڑی مہلت دی گئی ہمیں، بڑا وقت دیا گیا ہمیں. کہا اس خوف سے بال سفید ہو گئے ہیں کہ کہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت تو نہیں آ گیا. اور حضرت جی اللہ معاف فرمائے، بڑی طویل حدیث ہے مسلم شریف کی، میں ساری نہیں پڑھوں گا. یہ لکھا ہے جی اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں نا وہ کھڑا کریں گے. اللہ حضرت جی ہمارے نعت خانوں نے اور ساتھ ساڈے اسی بھی رلے پے ہیں انہوں نے نال، آپ کا ذہن بنا دیا کہ اس دن کچھ بھی نہیں ہونا ہے. میں چل مول کوئی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ٹونشن نہیں، چل مول حضرت. لیکن حضرت اگر قرآن حدیث صحابہ اور اپنے اسلاف کو دیکھیں، کوئی چل مول نہیں حضرت. توبہ توبہ توبہ، اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا. اور یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ نظام شمسی جو ہماری گیلیکسی ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے، اس نے اٹھاؤ جانا کسی دن. وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں حضرت، یہ ہماری گیلیکسی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے. ہاں جی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھولا جائے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر اس دن سب جان لیں گے کی کیتا حضرت جی. اس لیے حضرت جی میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. اللہ موضوع ظاہر ہے معراج ہے، لیکن کیا کریں یار، سمجھ ہی نہیں آتی کیا بیان کریں کیا نہ بیان کریں. آگے فضائل سنا سنا کے امت کا بیڑا روڑ دیا ہم نے، خود نہیں سمجھ آتی. جو موضوع ہوتا ہے اس پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا سنائیں حضرت، اس لیے حضرت جی کر لو. میاں صاحب نے بھی یہی کہا، لوئے لوئے او پر لے کڑیے، جے تو پانڈا پرنا، کر لے، وقت ہے کر. یہ زبان چل رہی ہے، چلا، ٹانگیں قائم کام کرتی ہیں، آ جا مسجد میں. ابھی سر ہے، کر رج رج کے سجدے، وقت ختم ہو جانا. وہ قبرستان نہیں ہے، کہیں پڑے ہوئے ہیں، جا دیکھ جا کے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. بڑے ہوئے ہیں میرے جیسے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے شاید پورا لنڈن میں نے سر پہ، پورا برطانیہ میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. میرے جیسے کہیں پہلے ہو کے چلے گئے جن کو یہ وہم تھا شاید میں نہیں ہوگا تو یہ سسٹم ہی نہیں چلے گا. کچھ بھی نہیں، پوچھتا کوئی نہیں ہے. وہ قبریں حضرت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بالکل. اور حضرت اس کو کمال لکھا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے، جو ایسے دنیا دار کا نقشہ کہنے دیا، اور ہر دنیا دار کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے اینڈ پہ. وہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی امیر آدمی تھا تو تھا نیک آدمی، صالح تھا، اللہ نے پیسے بھی بڑے دیے تھے، اولاد نکمی نکل آئی آگے سے. وہ مرنے لگا، اس کو سمجھ گیا پیسے میرے ہیں، عیاشی انہوں نے کرنی ہے اور سوٹے مجھے پڑھنے ہیں. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، تو بعد میں جو تم نے لڑنا ہے آپس میں تو کاغذ قلم دوات لاؤ، میں تمہیں پہلے کو تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں آپس میں لڑو نا. وہ بڑے خوش ہوئے حضرت،
بابا جی نے پہلی ایک تحریر لکھی بند کر کے، لفافے پہ لکھا اس کو تب کھولنا جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ پھر ایک اور لکھی، اس پہ لکھا اس تحریر کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں۔ وہ کچھ ہی دن گزرے بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جناب امیر آدمی تھا، سارے جنازے پہ آئے۔ اب مجھے نہیں پتہ جی اتنے کی ہوں ہے، ورنہ پاکستان تے ہوں جی غریب کے جنازے پہ آتا کوئی نہیں، امیر کا چھوڑتا کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کدھر سے کوئی نیا مسئلہ آیا کہ امیر کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے اور غریب پہ کم ملتا ہے۔ امیر آدمی تھا، سورا گاؤں جنازہ پڑھنے آ گیا۔ حضرت صاحب جنازے کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ بیٹے پیچھے کھڑے تو سورے وہ بڑا بیٹا آیا آ کے نا حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت وہ ابا جی نے نا وصیت لکھی تھی اور ایک پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ تو پھر آ گئے ہیں، آپ ہی بڑھیں اس وقت ہر لحاظ سے، آپ تحریر پڑھ دیں۔ حضرت نے تحریر کھولی تو اس میں لکھا تھا جو شخص میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے جتنے پیسے ہیں نا سارے اس کو دے دیے جائیں۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ مفتی تو ہم سارے ہی ہیں نا، اسپیشل اہل سنت میں حضرت جی سارے مفتی نے ماشاءاللہ، مدرسے پاویں ایک دن نہیں گئے ہیں۔ مسئلہ اس طرح گھڑتے ہیں ہمارے اسپیشل جو مسجد میں مقتدی ہیں بغیر پڑھے ہی جناب انہوں نے پوری نور الہضا آندی ہے حضرت جی۔ وہ مسئلہ وہ گھڑ لیا، سب نے کہا وہی جنازہ تو فرض کفایہ ہے، چند بھی لوگ پڑھ دیں گے تو سب کا ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے۔ وہ ایک پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، بس پھر ایک کا جانا تھا، پھر کسی کو ٹائم نہیں لگا فیصلہ کرتے ہوئے، وہ سارے ہی ادھر چلے گئے حضرت۔ اب رہ گئے حضرت مولانا اور بابا جی کے لڑکے۔ لڑکوں نے آپس میں کہا یہ ابا جی کی کر گئے، ہم نے تو وصیت کھول کے پڑھی کوئی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو چلو پہلے کچھ کر لیتے، اب تو وہ بھی کچھ نہیں سکتا، سب لوگوں کے سامنے پڑھ دی گئی ہے۔ اب اگر جنازہ پڑھتے ہیں تو ملتا کچھ نہیں، تو نہیں پڑھتے تو چلو کچھ تو مل ہی جائے گا نا۔ وہ بھی حضرت جی جا کے لوگوں میں کھڑے، اور یہی پھر نقشہ کھینچا تھا میاں صاحب نے۔ فرماتے ہیں جان دیواری کیوں ڈرونا، کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ یہی ہوتا ہے اینڈ پہ حضرت۔ ادھر کا مجھے تجربہ نہیں جی، میں ادھر کی بات کروں گا۔ ایک بار نہیں سینکڑوں بار میں نے دیکھا ہے، جب وہ میت دفنا لیتے ہیں نا سب سے پہلے حضرت جی وہی بولتا ہے جو میت کا سب سے قریبی ہوتا ہے، آؤ پھر چلیے۔ میں نے دیکھا ہے جو سب سے میت کا قریبی ہوتا ہے نا سب سے پہلے وہی بولتا ہے آؤ چلیے۔ اللہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے دفنانے کے بعد مردے کے پاس اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ قربان کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کم از کم 4 to 5 گھنٹے۔ بڑا فنہا کسائی ہو، بڑا کاریگر کسائی ہو، اس سے زیادہ میں اونٹ نہیں کر سکتا حضرت، دعوت زیادہ لگ جائیں گے، کم نہیں لگیں گے کبھی بھی۔ کون ٹھہرتا 4-5 گھنٹے ٹھہرتا؟ تو ایویں ہے نا کہ ٹھہرے ہیں انہوں چھڑ کے، میرے دوست میرے یار، کیڑا دوست کیڑا یار، کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، باقی نہ کوئی دوست نہ کوئی یار، وہی دوست ہے وہی یار ہے، وہی سارا کچھ۔ کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں، میں نے تو ایک بار نہیں دیکھا۔ کل پہ آئیں گے، 10ویں پہ آ جائیں گے، کچھ دن ہو سکتا ہے تیری قبر پہ بھی آئیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ تو ہوگا اور تیرے اعمال ہوں گے۔ کوئی یار دوست نہیں ہے حضرت جی، اتھے وقت گزارو حضرت، اس کی یاد میں وقت گزارو زیادہ۔ وہ حضرت اب مولانا کلے بڑے پریشان ہوئے، کیا کروں، کیا دور آیا، کوئی بندہ نیکی لینے کو تیار نہیں، سب کو پیسے چاہیے، کیا زمانہ آیا۔ وہ ادھر سے نا کچھ 4 اللہ کے مقرب گزر رہے تھے، ایک پیر صاحب 7 مرید، 2023 دے پیر نہیں جی، پرانے پیر حضرت جی، 2023 دے پیر نہیں، پرانے پیر حضرت جی۔ نہیں 2023 میں بھی اچھے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کل ہی ختم ہو گئے، لیکن بہتے میرے ار گئی نہیں حضرت جی، 2023 والا نہیں، پرانا پیر حضرت۔ انہوں نے آپس میں مریدین کو کہا جنازہ کھڑا ہے، فری کی نیکی ہے، کل نیکی تو کام آنی ہے، تو ترازو ہونا ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی کام بن جانا ہے، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، نیکیاں کم پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے تو ہاویہ،
चल हो सकता है ये नेकी काम आए, जिधर जाना है को 5 मिनट लेट ही हो जाएंगे ना, चल आओ जनाजा पढ़िए। अंदर आके जनाजगा में देखा तो मंजर ही वखरा है, मैयत, हजरत साहब, सारा गाँव। वो पूछा भाई क्या हुआ है, जनाजा पढ़ लिया कि पढ़ना है अभी? हजरत ने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा हजरत तुसी दसो की प्रोग्राम है, जनाजा पढ़ना है या आपको भी बाबा जी के पैसे चाहिए? उन्होंने कहा हम थूकते नहीं उन पैसों पे जो नेकी छोड़ के मिले। आप आगे खड़े हो, हम चारों पीछे खड़े हैं आपके इधर। हजरत आगे खड़े हुए, चारों ने पीछे खड़े हो गए, जनाजा पढ़ा, दुआ करके जाने लगे। बाबा जी का बड़ा लड़का फिर आ गया। उन्होंने कहा जी अब्बा जी ने 2 वसीयतें लिखी थी, एक पे लिखा था इसको तब पढ़ा जाए जब जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं, वो पढ़ी है। हजरत ने कहा भाई सारा पैसे उसको देने हैं जो जनाजा ना पढ़े, तो बस फारग हुआ, हम पैसे बांटने लगे आपस में। तो एक पे लिखा था ये तब पढ़नी है जब जनाजा हो जाए, तो जनाजा आपने पढ़ा है तो इसलिए ये वसीयत भी आप पढ़ें। वो पीर साहब ने वसीयत पकड़ के हजरत को कहा हजरत आप ही पढ़े। वो हजरत ने वसीयत खोली तो उस पर लिखा था पहली वसीयत मनसूख, सारे पैसे उसको मिले जिन्होंने जनाजा पढ़ा है। मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे साथ भी इसी तरह ही होना है, तू तेरे साथ सारी तुझे इसी तरह ही तेरे साथ होना है। तू रब को छोड़े बैठा है, तू रब के रसूल को छोड़े बैठा है, तू कुरान, तू मस्जिद, तू सजदा, तू जिक्र, तू फिक्र, तू दुरूद, तू दाढ़ी, तू टोपी, साथ बहनें भी हैं नीचे सुन रही हैं, तू पर्दा, तू हिजाब, तू चादर छोड़े बैठी है, फैशन ले फिर रही है। एंड पे क्या होना, सारा कुछ ही थे, सब इधर ही, और जिधर जाना है उधर फिर वही बात, नमाज। मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे साथ इसी तरह ही होना, तूने जोड़ जोड़ के मर जाना है, और एंड पे पूछा बाल कैसे सफ़ेद हो, कहा मैंने समझा शायद क़यामत आ गई है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का वक्त आ गया, उस खौफ से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। हाँ हजरत पेश होना है, पेश होना है, एक ने पेश होना है। हाँ वो हैं 70,000 जी जो बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे, वो भी हैं। ताड़ी मर्जी है जिसमें चाहो शामिल हो जाओ, मेहनत ही करनी है ना। वो भी होने जो बगैर हिसाबो किताब जाएंगे 70,000 नबी इस्लाम ने फरमाया। वो पेश होना और लिखा जी हदीस पाक का मफहूम है कि बंदे को पेश खड़ा करके जो जो अल्लाह ने नेमत दी ना, अल्लाह पूछे। और मैं स्पेशल हजरत जी ये तुम बरतानी हजरत जी तुहानू तो सिर सजदे च नहीं चुकना चाहिए। आओ ज़रा पाकिस्तान में आके देखो क्या हमारे हालात हैं, एक चीज़ नहीं हमारे पास खालिस खाने को, गोश्त खा रहे हैं पता नहीं हजरत जी बकरे का खा रहे हैं कुत्ते का खा रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। एक चीज़ हमारे पास खालिस नहीं है हजरत जी, वो चले हो तुहानू तो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में ला के जन्नत में बिठा दिया है। मर्सिडीज़, ऑडी तो BMW पॉइंट फिर दे हजरत। मैं कहता हूँ मेरा सियालकोट शहर पाकिस्तान का अमीर तरीन शहर है, मैं आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ कि किन्नियाँ ऑडियाँ ने तो किन्नियाँ BMW ने उत्थे नहीं अफोर्ड होती है इधर। बड़े बड़े जो फन्ने हाँ हैं उनसे भी अफोर्ड नहीं होती है इधर। सारे पॉइंट फिर रहे होते, बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हो, हर चीज़ खा ले तो तुसी नमाज ना पढ़ी तुहानू कुट भी डबल पैनी है इधर। मैं सही कह रहा हूँ। सानू हो सकता पाकिस्तान वालों को रिलीफ मिल जाए क्योंकि जो नवाज शरीफ ने तो इन्होंने साढ़े नाल कीता ना, हो सकता सानू माफ़ी मिल जाए इधर। जो जरदारी ने साढ़े नाल कीता ना सानू को रिलीफ लभ जाए। तुहानू रिलीफ नहीं जे लभना कोई भी, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें डबल भी मिलेगा इधर, जो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम आलम कुफर में बैठे हो इधर। मैं अगर पाकिस्तान में रह के दाढ़ी रखूंगा सिंगल सवाब, तुम इधर रह के रखोगे तुम्हें डबल सवाब इधर, तुम आलम कुफर में बैठे हो इधर। जो पाकिस्तान में बैठी बच्ची हिजाब या पर्दा करेगी उसको सिंगल सवाब, जो इधर करेगी उसको डबल सवाब इधर। आलम कुफर में बैठे हो तुम इधर। दोनों रुख में दिखाऊंगा आपको, अगर ना कीता तो वो भी है, पूछेगा तुम्हें। वो BMW, मर्सिडीज, ऑडी यही घूम रही है ना सड़कों पे, बेहतरीन लाइफ थी, फिर भी तू नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए तुम जितना दरिया अल्लाह ने क्या, शुक्र करो उस मालिक, और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ भी करो साथ है, अपने उधर कश्मीर के लिए दुआ भी करो साथ है। लेकिन न शुक्री न शुक्री न शुक्री न शुक्री, किसी को याद ही नहीं है। तो लिखा है जी जो जो नेमत अल्लाह पाक ने बंदे को दी होगी ना सब याद करवाएगा। बंदा ये भी दिया, बंदे ये भी दिया, तुझे इंग्लैंड लेस्टर में रखा, गाड़ी भी दी, खाया भी चंगा, पहना भी चंगा,
تو پھر آخر پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر اللہ کہے گا بندے تو پھر بھی مجھے بھول گیا۔ اوے انگلینڈ والوں تمہارا بھولنا تو نہیں بنتا تھا، تو پھر بھی مجھے بھول گیا۔ چاہتا تو کشمیر میں تجھ سے ٹماٹروں کی ریڑھی بھی لگوا سکتا تھا، چاہتا تو مولوی سلیمان تجھ سے میں سڑکیں بھی صاف کروا سکتا تھا، تو پھر بھی بھول گیا تجھے، اتنا تجھے نواز دیا میں نے۔ تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بندہ آگے سے عرض کرے گا ہاں میں یا اللہ تجھے بھول گیا، پھر آگے سے اللہ فرمائیں گے جا بندیا تو مجھے بھول گیا تو پھر آج میں تجھے بھول گیا۔ لکھا ہے جی اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ جس کو اللہ یہ کہیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا، جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب، جس کو اللہ یہ کہیں گے جا میں نے، اس لیے حضرت کہا میں نے کہا شاید اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا، اس خوف سے بال سفید ہو۔ پوچھا ہے سام کتنی دیر ہوئی انتقال کی ہوئے؟ آگے سے کہنے لگے اللہ کے نبی 400 سال گزر گئے موت کا جام پی ہوئے، لیکن آگے سے کہتے ہیں 400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی زبان کی، آج بھی جو موت کی تلخی ہے اس کی کڑواہٹ میری زبان پہ موجود ہے۔ اس لیے حضرت کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، میرا تو کام بولنا ہے، کہتے میں فجر تک بول جاؤں گا، لیکن نہیں، آپ نے بھی کاموں پہ جانا ہے، تھکے بھی ہیں آپ سارے۔ میں بس آپ سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو چیک کریں یار سارے، اپنی نمازیں پوری کریں، قرآن پاک کھولیں اپنے گھروں میں، نیچے بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا بیٹا اپنی نمازیں پوری کرو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو۔ اور اسپیشل حضرت کیونکہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہم نے انگلینڈ میں بس اسی پہ وقت گزار دیا کہ رزق کمانا ہے، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں آگے جتنے اسپیشل اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں تو اپنے بچوں کو نہیں اس طرف آنے دینا، ان کے اندر حضرت یہ بات ڈالو نہیں پتر دین کا بھی کام کرنا ہے، ساتھ پاکستان کے لیے بھی کرنا ہے، ساتھ اسلام کے لیے بھی کرنا ہے۔ حضرت جی جو سہولتیں آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس ادھر نہیں ہے، کر جاؤ کچھ نہ کچھ۔ ہم یہ جتنی کمیونٹی ہے جو پیچھے سارے بیٹھے ہیں ہم اسی میں گزر گئے، لیکن اگے والے یہ غلطی نہ کرو، کوشش کرو کہ رزق تو ہوئے لیکن ساتھ ساتھ میرا کردار، یہ جو باہر یہ جو گورے گھوم رہے ہیں میرا کردار اس طرح کا ہو کہ یہ دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو، یہ بھی کام کرو صاحب، یہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے یہ بھی ذہن بناؤ۔ اور اللہ کی قسم ہے میں کلوز کروں گا اس کو، ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے حضرت، ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے حضرت جی، کیا بھائی اسلام تلوار سے ملک فتح ہوتا ہے، دل نہیں فتح ہوتے۔ حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے آپ کا ہمسایہ جو ہے نا وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، تو حضرت کا معمول تھا شب بیدار تھے جی، ساری رات نوافل پڑھنے، وہ ساتھ والے گھر سے نا ساری رات رونے کی آواز آتی رہی، لیکن بندے محتاط تھے، رات کو دروازے پہ دستک نہیں دی، صبح جب گہما گہمی ہو گئی باہر لوگ نکل آئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، وہ ایک پردہ عورت نے بڑا اچھا دور تھا، مجوسی عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، اب تو ہمارے مسلمانوں کی بچیاں اس انداز سے گھوم رہی ہیں کہ دیکھ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ عائشہ کی بیٹی ہے، یہ سیدہ ام حبیبہ کی بیٹی جا رہی ہے، یہ سیدہ ام سلمہ کی بیٹی جا رہی ہے، اسلام کی بیٹی جا رہی ہے، 4 دن میں گزر جانے، جو جسم کی نمائش کرتے پھر رہی ہے ماروس نے بھی جانا ہے، جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے ماروس نے بھی جانا، فرق تو ہوگا نا دونوں میں حضرت جی، جسم کی نمائش کرنے والی اس دن بھی نمائش کرنے والی ہوگی، جس نے چادر اوڑھ رکھی ہے اپنے اوپر وہ چادر والی ہوگی حضرت۔ وہ اس نے حضرت نے پوچھا ساری رات گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے، تو وہ کہتی ہے جی میرا خامن تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے، تو جو وقت دے کے گیا تھا آیا نہیں، اور میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ جو خرچہ دے کے گیا تھا ختم ہو چکا ہے، اور میں کتنے دنوں سے بھوکی ہوں، سینہ بھی خشک ہے،
دودھ نہیں, بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا. اور آج رات تو یہ حال تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے, بھوکا بھی اور ساتھ اندھیرا بھی, اس لیے بچہ ساری رات روتا رہا. حضرت بایزید لرز اٹھے, وہ بایزید تو ساری رات نفل پڑھے اور ساتھ والے گھر میں یہ حال ہو, نہ کھانے کو نہ روشنی ہو, تو کل اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ جا کے بازار گئے, سودا سلف خریدا, لا کے دیا, کہا میں بھی دھیان رکھوں گا, ضرورت ہوئی تو پیغام بھیج دینا. اب وہ جب خامد واپس آیا نا, اب اس کو پتا تھا میں لیٹ ہوں, پکی بات ہے پیچھے سے پریشانی ہوئی ہوگی. اس نے آ کے نا بیوی سے پہلا سوال یہی کیا, پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہوئی, اور ایک دن پریشانی انتہا کو پہنچ گئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تو بھوکی تھی, لیکن پھر میرے بھوکے رہنے کی وجہ سے سینہ بھی خشک ہو گیا, دودھ ہی کوئی نہیں تھا, تیرا بچہ بھی بھوکا تھا. اور پھر ایک رات تو ایسی آئی کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے, بھوک بھی اندھیرا بھی, ساری رات بچہ رویا. صبح ہی حضرت بایزید نے دستک دی, میں نے بتایا, وہ بازار گئے, کھانے وغیرہ کا سامان دے کے گئے, دھیان بھی رکھا. اس نے کہا میں بھی اب تب بیٹھوں گا, پہلے میں جا کے حضرت بایزید کا شکریہ ادا کر کے ہوں. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی, حضرت بایزید نے دروازہ کھولا. وہ آگے سے اس نے بتایا حضرت میں ہمسایہ ہوں, تو وہ مجھے میری بیوی نے بتایا, تو میں جناب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو شکریہ چھوڑ, یہ بتا وہ جو بچہ ساری رات روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ حیران ہو کے کہتا ہے حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, میرے کام آئے, آپ کی وجہ سے میری بیوی میرے بچے کی زندگی بچ گئی, اور آپ اوپر سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. فرمایا جن سے ہم نے دین سیکھا ہے, اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ اس دن محبوب ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. ساری رات تیرا چھوٹا سا بچہ روتا رہا اور بایزید نفل پڑھتا رہا, میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھانا ہے, مجھے بس اتنا بتا تو نے معاف کر دیا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر آپ بھی معافی چھوڑیں اور کلمہ پڑھا کے مجھے اتنے سونے دین میں داخل کر لیں. اس طرح پھیلا ہے پتر, پیسے بھی کماؤ, نالے بھی کرو یار, پیسے تو جو ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے, یہ بھی کرو ساتھ حضرت, تاکہ دین کا حیا ہو. کام کرو پتر, اس طرح کا کردار لاؤ کہ یہ آپ کے کردار کی, آپ ان کے کردار کی مثالیں دیتے. دوجی باری میں یوکے ہے, میرا تو دل کرتا ہے سنادا میں تون دبا چھڑا پڑھ کے پھر بھڑا جہا منہ کر کے کو کہن گے حضرت بس کلمہ نہیں جی نقل ہے باقی دیا. عجیب بات کرتے ہو یار, یہ تمہارے لیے کہیں حضرت جی. وہ بھی کیا کہتے ہوں گے جیسے ہم بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں نا کہ حضرت جی کلمہ نہیں جی نے پڑھیا تھا باقی دے, او تو وہ بھی پھر یہی کہتے ہوں گے جب آپ 4-5 آپس میں بیٹھتے ہوں گے, وہ کہیں کلمہ ہی پڑھے ہے باقی, وہ بھی کہتے ہوں گے ہمارے نہیں پھر حضرت کہ حضرت جی کلمہ ہی پڑھے آج انہوں نے آپس میں. جب وہ بیٹھے ہوں گے نا, مجھے انگلش نہیں اس طرح بولنی آتی, وہ بھی آپس میں پھر کہتے ہوں گے وہ کلمہ ہی پڑھے آج باقی نہیں. یار کریے کچھ حضرت, یہی ہے معراج, یہی ہے شب برات حضرت, یہی ہے بدر, یہی ہے احد, یہی ہے تبوک, یہی ہے خیبر, یہی ہے. سنانے کو بڑا آسان موضوع ہے جی, دے نعرے تے نعرہ وجے فضائل بیان کر دے جاؤ حضرت جی. میرے لیے کون سا مشکل ہے, پہلا آسمان دوسرا, میں ایک ایک بتاؤں گا آپ کو. پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی, دوسرے پہ کس سے ہوئی, تیسرے سے کس سے ہوئی, ہیں جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, نبی علیہ السلام کی کیا باتیں ہوئی, پھر آگے کیا ہوا, پھر آگے کیا ہوا, میں بول دوں گا سارے کا سارا. مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا, کیا کروں یار, کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. اس لیے حضرت یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے موضوع بولنا نہیں آتا, وہ سوکھا بولنا حضرت, اس میں کسی کو ٹینشن بھی نہیں ہونی, کسی کو غصہ بھی نہیں لگنا, سوکھا موضوع بولتے جاؤ حضرت. اگر بیٹا یہ نہیں ہے تو پھر اس لیے بیٹا نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا سارے نماز. چلو تھلے بھੈਣਾਂ بیٹھی ہیں, میں اتوں پوچھنا میری بیٹیاں نماز پڑھیں گی نا ساری, پڑھو. سب سے پہلے نماز کے وجہ, اب دیکھو نا میں کہتا ہوں حضرت جی کیا نماز ہوگی, حج اتھے ہی, حج کا حکم ادھر ہی آیا نا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, ادھر ہی حکم آیا نا. رمضان کا حکم ادھر ہی آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ادھر ہی حکم آیا. جہاد کا حکم ادھر ہی آیا, سارے احکام ادھر آئے. لیکن نماز کیا تھی, اللہ نے اتھے بلا کے دیتی ہے. کیا ہوگی نماز, سارے حکم ادھر ہی, جہاد ادھر, روزہ ادھر, حج ادھر, زکوٰۃ ادھر, سب کے آرڈر ادھر ہی آئے. کوئی حکم مکے میں آیا, کوئی حکم مدینہ لیکن نماز
تحفہ دیا اپنے محبوب کو، 5 نمازوں کا تحفہ دیا. لیکن کیا ہے، کسی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. کچھ ہیں جن پہ، باقی تو آپ بیمار ہیں پھر بھی پڑھ دیں گے، سفر پہ ہیں پھر بھی پڑھ دیں گے، سردی ہے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے، جو اتنی لازم ہے کہ پڑھنی ہے، ہم ہٹے کٹے ہو کے نہیں پڑھ رہے بغیر. پھر اس دن قرآن کہتا ہے بندہ کیا کہے، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے کر لیا ہوتا. آج کر لو یار، آج اس کو رج رج کے یاد کرو پتر، آج رج رج کے اس پہ محبوب پاک پہ درود پڑھو، قرآن پڑھو حضرت، سجدے کرو رج رج کے. جب گھر سے نکلو اسپیشلی باوضو نکلو، ظاہر آگے وضو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، ہو سکے تو پھر کر لو، لیکن گھر سے باوضو نکلو. جتنے آپ سارے احباب پریشان، پتر 5 لاکھ پیران دا وظیفہ ایک پاسے تے قربان جاؤ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ. ٹینشن فری ہو جو حضرت سورہ یاسین پڑھ کے. کوئی شخص حاضر ہوا عرض کی محبوب نہیں پوری پہنتی، بہت حالات خراب ہے، مفہوم ہے. فرمایا نماز صبح سنتے پڑھ، اور سنتے پڑھنے کے بعد 100 بار پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لکھا ہے یہ کرم ہو گیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا، ہم نے خود ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. کھاؤ تکے پھر حضرت، اور تکے گانڈے دیں حضرت، تیرے پیچھے پیچھے پھرنا تھا سارا کچھ ہی حضرت. صرف ان کے ہو جائے. وہ پتہ نہیں وہ نوید بھائی نو کہدا فون آیا سی، وہ کھانے نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کھا کھا کے بس ہو گئی ہے. ابھی جو اندر والے معاملے ہیں وہ میرا اللہ میرا معاملہ ہے. صرف باہروں حضرت جی وہ بنے ہوئے ہیں نا، کھانا پیچھے پیچھے، کوئی کہنا میرے کروں کھا لو، کوئی کہنا میرے کروں کھا لو، کوئی کہنا میرے کروں کھانا پیچھے پیچھے. ابھی اندر والے معاملے اس پہ تو معافی ہے بھائی، صرف باہروں ہونا دا ہے پیچھے پیچھے. یہ پھر مصنوعی شریف آ گئی ہے. وہ مولانا روم نے آخری جی میں اس کو کلوز کروں گا پھر انشاءاللہ. وہ لکھا ہے کہ مولانا روم نے کہ کوئی بادشاہ تھا تو بڑا ادبی مزاج تھا اس کا، نعت خواں بھی، عالم دین بھی، حافظ بھی، قاری بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، سب اس نے اپنے دربار میں رکھے. جو دل کرتا نا وہ والی محفل لگا لیتا. اور ایک نہ لکھا ہے جی اس کے دربار میں شاہی بہروپیہ بھی تھا، جس کا کام کیا تھا مختلف روپ بدل کے نا تو آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن لکھا ہے کہ بادشاہ اتنا سیانا اور باریک تھا، اس نے جب بھی کوئی حلیہ بدل کے آنا نا تو بادشاہ نے مسکرا کے کہنا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا جس کام کے لیے بادشاہ نے رکھا مجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ دن بادشاہ ویسے میری چھٹی کروا دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ کی نظر پڑی، پوچھا ہاں بھائی کیا ہے آج کو بدلا نہیں تو نے؟ اس کرتا ہے حضرت جب بھی بدل کے آتا ہوں آپ پہچان لیتے ہیں. فرمایا پھر حضرت اس لیے آیا ہوں ایک موقع دیں گے، اب اس طرح کا اپنا گیٹ اپ چینج کروں گا آپ پہچان نہیں سکیں گے. بادشاہ کو بھی خود پہ اعتماد تھا تو بادشاہ نے کہا گال سنو ایک ہی موقع پھروں، لیکن اتنا یاد رکھ اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں، جو مانگے گا دے دوں گا. بادشاہ جذباتی ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہا بادشاہی بھی دے دوں گا. چا سارا دربار سن رہا ہے. وہ گھر گیا، میرے یاروں نے کوئی تو ٹوپی شوپی منگی، کوئی داڑھی جڑی ہے نا کوئی چینج کی ہے چہرے میں، کوئی لباس چینج کیا. وہ جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور کہنا شروع کر دیا اللہ 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 اللہ. اب ایک بندہ بھی گزرا دیکھا، بھابی ہوئی آئے نے اور کہندے کی نے اللہ. دوجا گزرا اللہ، تیسرا گزرا اللہ، چوتھا گزرا اللہ. وہ سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ جی باہر ایک اللہ والا آیا ہے، بس اللہ اللہ ہی کرتا ہے. اب لوگوں نے جانا شروع کر دیا.
اب جس نے جانا، جس کے پاس جو ہونا اس نے لیتے جانا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اگلے دن آ کے لوگوں نے دیکھنا، لوگوں کے دل میں اس کی قدر اور بڑھتی گئی، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ اب خبر گھومتی نا بادشاہ کے دربار میں بھی گئی، باہر کو اللہ والا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، کہو جاؤ چیک کر کے آؤ، واقعی اللہ والا ہے کہ بگیاڑ ہے۔ بڑے بگیاڑ بھی نہیں تھے، میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے تھے ایلاں کاواں رنگلے پر تے بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور۔ میاں صاحب نے تب کہا تھا 100 سال پہلے، 100 سال سے بھی زیادہ، اب کیا حالات ہوں گے۔ تب اقبال نے کہا تھا کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ میرا کام تھا آپ کو اس کا راستہ دکھانا۔ میری تقریر اس بات کی گواہ ہے، میں ایسے سیزن نہیں لانا ہے، کسی نے بھیجا ہے بھائی، جانی ہے ڈیوٹی کر کے آپ، تو یہ مت کسی نے فہم ہوا ہے کہ جی ڈیوٹی کریں گے ہم اپنی۔ وہ حضرت جی ہمارا یہ کام ہے، ہمارا آپ کو راستہ دکھانا، پتر سیدھا جائیں اگوں اینجوئی اگے مدینہ پاک ساڈا ہے کام ہے پتر، یہ تو نہیں کام نہیں تو میرے گوڑے کوٹا پہ میں بھی مدینے چلا دے تو بھی پہنچ ہی جائیں میرے نال۔ اور میں نے نہیں کہا، اقبال نے تب رو کے کہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، اوے سلیمان مصباحی تیرا کام ان کو راستہ دکھانا تھا، تو ہی راستہ بلانے والا بن گیا۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، چوک کے مارو اس پیر نو باہر۔ اس کا کام راستہ دکھانا تھا، یہ سلیمان مصباحی کو اٹھا کے پھینکو باہر، اس کو یہی راستہ بلانے والا بن گیا۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ وہ حضرت وہ اس نے کہا جاؤ دیکھو جا کے، پیر کے پیڑ ہے وہ، کیونکہ حضرت اب وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس نے اس لیے پورا اپنے آپ کو مضبوط رکھا۔ جاسوسوں نے 3-4 دن جاسوسی کی اور جا کے کہا حضرت واقعی اللہ والا جی، کچھ نہیں جے کھاندا، کچھ نہیں جے پیندا، اکھاں بند کر کے بس اللہ اللہ کردا ہے، جب اذان کی آواز آتی ہے بس اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کے دل میں عقیدت بڑی، پھر اگر اللہ والا ہے تو زیارت کرنی چاہیے جا کے۔ وہ اس سے پہلے کہ بادشاہ جاتا شہزادی آ گئی، اس نے کہا ابا جی سنے ہیں باہر کو اللہ والا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر اجازت ہو تو زیارت کر رہا ہوں۔ فرمایا چل جانا، میں نے تھا چل پہلے تو ہو۔ اب شہزادی گئی، لوگوں نے آ کے بتایا کہ شہزادی آ رہی ہے، کہ آتی ہے تو پہی آئے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی پہ ہے، انہوں نے گیل لگے۔ وہ شہزادی آ کے بیٹھ گئی، جاتے اس نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی، جاتے شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیے، اس نے کہا چک، تجھے ضرورت ہوگی ان پتھروں کی، ہمیں نہیں ضرورت کوئی بھی ہے، جا لے جا۔ شہزادی بڑی خوش ہوئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کی عقیدت اور بڑی۔ اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے، سوکھا کام تو نہیں جانا اس کا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب بادشاہ نے بھی جانا تھا۔ وہ جو ہے نا بادشاہ چلا آیا، لوگوں نے بتایا جی بادشاہ آ رہا ہے۔ اس دن وہ بھی تھوڑا سا ڈرا، آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ چلے گا تو کتنا کاریگر ہے۔ اب بادشاہ آیا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا تھا کہ اللہ والا ہے، اب وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا تھا کہ ابھی پہچانا گیا اور ابھی پہچانا گیا، لیکن کیونکہ بادشاہ آیا عقیدت کی نظر سے تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں اس کو اتنی باریک نظروں سے۔ بادشاہ بھی بیٹھا رہا، وہ بھی بیٹھا رہا، بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی، بادشاہ نے کچھ پیش کیا، اس نے کہا بولا نہیں، بولا گا تو پڑیا جاؤں گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا جب بادشاہ گیا نا دروازے تک، اس کا مطلب تھا کہ بادشاہ نہیں پہچان سکا۔ وہ اٹھا اور جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ دی، اب بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ پاؤں پکڑے، بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے، وہ ساتھ کہتا جائے اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ ڈر بھی تھا نا بادشاہ کے غصے میں آ کے گردن ہی نہ اڑوا دے، بادشاہ بھائی مزاج بار بار کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز۔ اس نے کہا
پہلے میرے پیر چھڈو امان دی. انہوں نے کہا نہیں حضرت سارے کہو گے امان دی. کہا امان دی. اس نے اتر کے نا وہ ٹوپی اتاری, وہ جو داڑھی لائی تھی کسی کو مانگ کے وہ بھی لائی, وہ چہرے میں 2-3 جو اس نے چینج کیے تھے وہ بھی اس نے ختم کیے. اندر سے اپنا ہی بندہ نکل آیا. بادشاہ بڑا حیران. اس نے کہا کمال کر گیا تو میں کیا, تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا. جا تجھے زبان دی تھی, اگر مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا, میں تجھے نہ پہچان سکا, تو جو مانگے گا دوں گا, بادشاہی دے دوں گا. تو بتا جو چاہیے یا بادشاہی چاہیے؟ اس نے کہا حضرت نہ جو چاہیے نہ بادشاہی چاہیے. اس نے کہا تو نے کچھ لینے کے لیے کیا تھا نا, تو میں کہہ رہا ہوں دس کیا. اس نے کہا حضرت میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی وہی کھڑا ہے, کیا ملا تجھے؟ اس نے کہا حضرت شاید آپ نے غور نہیں کیا, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, صرف میں نے حلیہ اس کا ہونے والا بنایا تھا. اس نے لا کے بادشاہ پاؤں میں ڈال دیا, اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ ایویں حضرت اس کو چھوڑ کے ایویں نسلے پھرنڈے دیں. جا پھر نسل ہے کنہ کا نسیں گا, تھک جائے گا تو بھاگ بھاگ کے. آ جا اس در پہ, آ جا میاں, آ جا, کھلا ہوا ہے, کتنا بھاگ لے گا, تھک جائے گا تو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. آؤ یار, یہی میراث شریف ہے پتر. اپنی نمازیں پوری کریے, اپنیاں فرضیں ہیں جی. میرے غوث پاک میرے حضرت باہو ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی کوئی نہیں. پتر بڑا سخت حکم ہے, یہ عجیب تماشبینی شروع ہے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے برا ہے, بغیر وجہ کے بے نماز, سوال نہیں اٹھتا نماز چھوڑنے. فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. جب اذان ہو جو اٹھ کے چلا جائے سمجھ لینا مسلمان ہے, جو نہ جائے سمجھ لینا کافر ہے. فرق نماز, فرق کرے گی نماز. اس دور میں حلیے ایک جیسے, کپڑے ایک جیسے, سب کچھ فرق. فرمایا جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, جو اٹھ کے چلا گیا سمجھ لینا مسلمان ہے, جو نہ گیا سمجھنا کافر ہے. نماز پڑھیں گے نا جی, نماز پر جانا جی پائی کل. اور بڑا ڈر آندا ہے جی, بڑا ہی ڈر آندا ہے, بڑا. الف آیا سا تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے, ٹیرنگ جو ہین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. نیچے بھی جو بہنیں بیٹھی ہیں گزارش ہے ان سے بھی خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھیں. ہیں پتر پیسے بھی نالے دین دا بھی کام کرو. حضرت جی بس میں اسپیشل جڑے نوجوان نے کاکے پتر جی مر جائیو, کوئی انج دا کام نہ کریو کہ اے کافر پتر مسلمان نو گل کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین.